جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل، جس میں ہم آپ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اور جب سب لوگوں کی رائے ملتی ہے، جب بہت سارے باشعور لوگوں کی رائے ملتی ہے، تو اس سے بھی معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے، اس سے بھی ایک جو ٹرینڈ ہے وہ سیٹ ہوتا ہے، اور پھر لوگ ریسرچ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں بہت ساری اچھی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت ساری مثبت باتیں جو ہیں وہ گفت و شنید سے سامنے آتی ہیں، بحث و مباحثے سے سامنے آتی ہیں۔ جی علی بھائی، نقوی بھائی نے کچھ سوالات کیے جی اپنے بہت اچھے کال پوائنٹس میں۔ جو ہے وہ انہوں نے اٹھائے ہیں، اور اس سے قبل کہ میں ان کی باتوں کا جو ہے اس کے اوپر بات کروں، وہ جواب دوں، سب سے پہلے جو ہے میں گزارش کروں گا اپنے تمام مومن و مومنات، مسلمات، جتنے لوگ اس وقت شو دیکھ رہے ہیں۔ خطیب اکبر جناب مرزا اطہر صاحب قبلہ شدید علیل ہیں، کل ہمیں بتایا تھا اسلم ہاشم بھائی نے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو ان کی دعائے صحت کی ہم اپیل کریں گے۔ تمام مومن معاملات سے آپ صلوات پڑھیں، ہم یوجیبوں کا ورد کریں ان تاکہ پروردگار جو ہے وہ ان کو جلد از جلد صحتیابی عنایت فرمائے، صدقے میں محمد والے محمد کے وہ جس عارضے میں بھی مبتلا ہے اس سے مکمل ان کو جو ہے وہ صحتیابی حاصل ہو۔ اور اب چلیں گے نقوی بھائی کے سوالات کی طرف، کہ نقوی بھائی نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا، اور بالکل جو ہے وہ ٹاپک کے ہم آہنگ ایک بات، کہ یہ تمام چیزیں جب یہ خود تجاوز کرتے ہیں اور دوسری قوموں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، اور تو اس وقت دنیا میں خاموشی ہو جاتی ہے، کوئی نہیں بولتا۔ جتنے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور اسلامی نظریاتی کاؤنسلز بنی ہوئی ہیں ہر ملک کے اندر، وہاں پر سکوت کی کیفیت ہو جاتی ہے، سب خاموش ہو جاتے ہیں، وہ نہیں بولتا۔ اور جب ان کے ساتھ جو ہے وہ مکافات عمل سامنے آتا ہے، تو پھر یہ فوجوں کی بھیک بھی مانگتے ہیں اور ہر طرف جاتے ہیں، اور پھر اسلامی معاشرے کے اندر سے آواز نہیں اٹھتی۔ تو کیا یہ اسلامی معاشرہ کہلایا جائے گا، کہلانے کا مستحق ہے، یا یہ اسلامی معاشرہ ہے ہی نہیں؟ تو اب اس کو ہم نے تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے، اور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اسلامی معاشرے کی جو تشکیل کی بات تھی، اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو ہی نہیں سکی ہے ابھی تک۔ اس کی وجہ سے اس کا جو بنیادی عنصر ہے وہ یہ کہ یہ اس کام میں جو بنو امیہ نے بگاڑ پیدا کیا، اور ثقیفہ کی وجہ سے، بنو سعدہ کی وجہ سے یہ معاملہ جب امت غدیر چھوڑ کے اپنا انہوں نے مختلف راستہ اختیار کیا، وہاں سے اسلامی معاشرے کے اندر دو راہیں ہو گئیں۔ اب ان راہوں کے اندر سے مزید راہیں نکلتے یہ حشر ہو گیا کہ کہنے کو سب مسلمان ہیں، مگر خاندان مکمل طور پہ جدا ہو گئے، تہذیبیں جدا ہو گئیں ایک دوسرے کے ساتھ، اب تو اٹھنا بیٹھنا بھی کفر کے فتوے ہیں۔ تو جب اس طرح کا ایک معاشرہ ہوگا تو کیا وہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا؟ بڑی اچھی بات کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے کہ سوائے مسلمانوں کو نان مسلم کے سوائے کوئی مسلمان نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ سب مسلمان ہیں، وہی صرف ہیں ایک جو کہتے ہیں کہ آپ سب مسلمان ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک جو رنگ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، جب ایک دین کے ماننے والے ہوتے ہیں تو اس کی کتاب ایک ہو، اس کا خدا ایک ہو، اس کا رسول ایک ہو، جس میں رسول کی آل کو سب احترام کرنے والے ہوں، تمام چیزیں ہوں، تو ان سب کی تعلیمات اور ان سب کی یوں کہہ لیں گے باڈی لینگویج تک ایک ہوتی ہے۔ بالکل، تھوڑا عقائد میں افکار میں فرق ہو سکتا ہے، نہیں نظریے میں میرا خیال ہے ہر مذہب میں ہوتا ہے، معرفت کے درجوں میں فرق ہو سکتا ہے، مگر جو ہے وہ منزل ایک ہوگی نا، تو وہ سفر ایک، فتنہ تو اس سے پیدا نہیں ہونا چاہیے، فتنہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ جو ڈویژن جو ہے، جو میں نے کہا نا، سب سے پہلی دیوار جو یہ راستہ جو جدا ہوا ہے، جو دو راہیں الگ ہوئی ہیں، وہ ثقیفہ سے ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سب معاملہ ہوا، غدیر کو بھلایا گیا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے کربلا سے اس کے اندر اور جو ہے وہ قیامت نازل ہو گئی، اس کے اندر ظاہری بات ہے اتنا بڑا ظلم ہو گیا، مکمل راہیں الگ ہو گئیں۔ اب ان الگ راہوں میں سے الگ الگ اور راہیں نکالی گئیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب فتنہ پیدا ہوگا تو یہ ہوگا، مزید برانچز بنی۔ اب اتنے رنگ اور نسل کے اتنے مختلف قسم کے مسلمان ہو گئے کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ بٹھاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ دو مختلف دین، حالانکہ یہ سب ایک دین کے پیروکار ہیں، کلمہ ایک پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، مگر ان کی تعلیمات میں، ان کی عبادتوں میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں اتنا فرق ہو گیا، لگتا ہے کہ مختلف ادیان کے ماننے والے۔ تو جب یہ ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور اس معاشرے کی تشکیل پائے گی، اس کی پکچر کیا ہوگی؟ وہ اس لیے وہ ایک چڑیا گھر معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر، ہر پنجرے پہ ایک نئی بولی، ہر جگہ ایک نئی بولی۔ کہ ایک گورا ریسرچ کرنے کے لیے آیا پاکستان میں، اس نے کراچی میں کام کیا، تو اس نے وہ ڈاکومنٹری بھی ڈالی ہوئی اپنی یوٹیوب کے اوپر۔ اس نے کہا کہ میں عجیب کنفیوز ہو گیا، پوچھا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ میں ایک چوراہے پر وہاں جا کے لوگوں سے بات کی تو وہاں پر مجھے دکھائی دیے کہ وہ سارا مذہبی رنگ ہے۔ اس کے آگے گیا، ان کو کچھ نہیں پتا۔ اس کے میں تیسری جگہ پہ گیا، وہاں پر جو ہے وہ
معصیت ہو رہی، جو کام اسلام نے منع کیا وہ ہو رہا ہے، فجور ہو رہا، اعلان اعلان ہو رہا، وہ بھی مسلمان. یہ ہو کیا رہا ہے؟ سبھی مسلمان اور سب کے طور طریقے سب الگ. بعض جگہوں پر ان کو کوئی تعلیمات کا معلوم ہی نہیں ہے، وہ اسی طرح گھوم رہے ہیں. بعض ہیں تو وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، بعض ہیں تو وہ اعلان جو ہے وہ کر رہے ہیں سب کچھ اسلامی تعلیمات کے منافی بات، اور کہہ سب اپنے مسلمان رہے ہیں. تو جب یہ معاشرے یہ وجود میں کیوں آئے ہیں اور اس کو بہتر کیسے ہوگا؟ بہتر یہ ایک ہی صورت میں ہوگا کہ جو خدا نے کتاب نازل کی اور جو اس کے ساتھ وارثان کو بھیجا، جنہوں نے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں سامنے کھڑے ہو کے بات نہ کی ہو. کیوں؟ سلونی دنیا بھول گئی اور سارے ائمہ کا دور بھول گئی. وہ تاریخیں ہیں، سب کے پاس ہیں، پڑھیں کہاں پر ایسا ہے جو حجت خدا پیچھے رہی ہو. سامنے کہا، سامنے ہر وقت، ہر ظالم ترین بادشاہوں کے دور میں سب کے سامنے اعلان کیا حجت خدا نے ہر وقت، جو بھی اس زمانے میں حجت رہی ہو، جس امام کا بھی دور رہا ہو، کہ ہم وارث ہیں اس کتاب کی، ہم سے پوچھو. جب رجوع نہیں کریں گے، جب تمام لوگ مل کے نہیں رجوع کریں گے، یا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں، یا پھر اس کی تفصیل لائیں کہ ملائکہ شب قدر میں کس پر اترتے ہیں، کوئی اعلان کرے کہ جی مجھ پہ اترتے ہیں، میں حاکم ہوں. جب کوئی اعلان نہیں کر رہا تو کس پر اترتے ہیں؟ وہ حجت خدا کون ہے؟ جب اس سے روگردانی کرو گے اور اس سے دور ہٹو گے، اس کو نہیں مانو گے اور اتنی برانچز میں بٹ جاؤ گے، تو یہ حشر ہوگا جو ہو رہا ہے. کہ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب ہمیں جو ہے وہ غیر مسلموں سے خطرہ کم ہو گیا، مسلمان کو خطرہ مسلمان سے ہو گیا. یہ برابر والا گھر کس کا ہے؟ کوئی خودکش تو نہیں رہ رہا، کوئی ٹیررسٹ تو نہیں رہ رہا، کوئی برین واش آدمی تو نہیں رہ رہا. بھائی یہ کون ہے؟ یہ ہو گیا. مسجدیں بڑھ گئیں کہ اس کے اندر امام جمعہ بڑھ گئے، ایک نیکی کی تعلیم دے رہا ہے، ایک بم باندھنے کی تعلیم دے رہا ہے، جمعہ دونوں جگہ ہو رہا ہے. تو یہ حشر کیوں ہوا اس معاشرے کا؟ بیڑا غرق کیوں ہوا ہے؟ روٹ کاز اس پہ جانا ہوگا، اس کی جڑوں سے دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اس میں تعصب نہیں کرنا ہوگا. ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی ہماری بات مان لے، یہ نہیں کہا جا رہا. رسول اللہ کی بات مانو، وہ کیا کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، ادھر دیکھو، ان تعلیمات کو دیکھو، ان کے فرمان کو دیکھو، اس حکم کو دیکھو، اس تابعداری کرو. کوئی خودکش پیدا نہیں ہوگا، کوئی بارود کی جیکٹ بنانے والا پیدا نہیں ہوگا. آپ کے اندر آپ دیکھ لیں، اتنے سارے ملک مسلمانوں کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر ریسرچ نہیں ہوتی ہے ہی نہیں، کیونکہ فرصت ملے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے سے تو معاملہ آگے بڑھے نا. سارا یہ ہے کہ جتنی دولت لٹا دو لوگوں پر خودکش تیار کرنے کے لیے، مدرسوں میں اپنے حامی تیار کرنے کے لیے، ان سے بڑی بڑی ریلیاں نکلوانے کے لیے، ان کاموں پر لگایا ہوا ہے. جب ان سے نکلیں گے، فتنہ ختم ہوگا، اسلام کے بارے میں سوچیں گے، اسلام کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں گے، قرآن کو آئین زندگی بنائیں گے، دستور بنائیں گے، تو سائنس اینڈ ریسرچ کی ٹیکنالوجیز کی جو آپ کے انسٹیٹیوٹ قائم ہوں گے، آپ کا بھی معاشرے کے اندر نام ہوگا. اب ایران چاہتا ہے کام کریں، انہوں نے یہ تمام چیزیں بنائیں، انہوں نے جو ہے وہ اسپیس میں بھی اپنا نام پیدا کیا، تو کیا ہوا؟ تمام مسلمانوں کی طرف سے شاباش ملنی چاہیے تھی، وہی اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے. سینکشنز لگانے کے لیے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کیونکہ یہ آگے نہ جائیں، کیونکہ ان کے پاس مکتب آل محمد ہے. یہ آگے کیسے نکل رہے ہیں؟ ہم خودکش بنا رہے ہیں، ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارا منہ کالا ہو رہا ہے، یہ کہاں آگے نکل رہے ہیں؟ ان کو بھی روکو، ان کی بھی ٹانگ پکڑو. تو یہ معاملہ جب تک سیدھا نہیں ہوگا، جب تک مسلمان اپنے قبلے کو درست نہیں کر لیتے اور اس راہ پہ نہیں آ جاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے ہیں. جب تک روگردانی کرے جائیں گے، میں نے کل بھی اسی بات پہ عرض کی تھی کہ صحرائے سینا میں جس طرح بنی اسرائیل پھرائے گئے تھے، یہ بھی پھرائے جائیں گے اور پھر رہے. یہ داعش اور یہ غارت، خدا ایک شب میں غارت کر دے، ایک شب کے اندر غارت کر دے، واللہ ایک لمحے کے اندر غارت کر دے. خدا کی قوت کون انکاری ہے؟ یہ سب مصیبتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ کبھی طالبان کے نام سے، کبھی جند اللہ کے نام سے، کبھی کوئی حیوان گروپ اٹھتا ہے، کبھی جبہۃ النصرہ کے نام سے، کبھی داعش کے نام سے، کبھی القاعدہ کے نام سے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یہ کیوں ہے؟ یہ سب کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ کیوں ٹیررسٹ گروہ بنائے جاتے ہیں، اپنا اسلحہ بیچا جاتا ہے، پھر ان کو مٹا دیا جاتا ہے، پھر ایک نیا گروپ کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اسلحہ بیچتے ہیں، ملینز اور ٹریلینز ڈالر کا اسلحہ سعودیہ کو دیتے ہیں، وہ پوری دنیا میں سپلائی کرتا ہے، پھر اس گروپ کو خود ہی ختم کر دیتے ہیں. یہ عذاب کیوں نازل ہوا ہے؟ اس نے آل محمد کو چھوڑ دیا. آل محمد کو در پہ آتے کوئی داعش بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نیک نوجوانوں کو نیکی سکھائی جاتی ہے، ان کے اندر تقویٰ پیدا کی جاتا ہے، پرہیزگاری پیدا کی جاتی ہے، ان کے اندر خدا کے لیے جو ہے وہ مٹنے کا جیسا پیدا کیا جاتا ہے. لوگوں کے گلے نہیں کاٹے جاتے. اس جہاد کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کے گلے اتارنا.
جہاد سب سے پہلے قلم کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ ہے. بالکل. اور جو ڈالر لوٹنے جائے وہ کون سا جہاد کر رہا ہے؟ جو لوگوں کی عزت پامال کرے وہ کون سا جہاد کر رہا ہے؟ اصل جہاد تو اپنے نفس کے ساتھ ہے، جو آل محمد نے سکھایا. یہاں سے شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرو، قلم کے ساتھ جہاد کرو، نفس کے ساتھ جہاد کرو. اپنے مالک تو بن جاؤ پہلے. اپنے اتنے سے وجود کے مالک، اتنے سے جسم کے مالک نہیں ہیں. طمع اور لالچ پہ پیٹرول بیچ رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو نیلام کر رہے ہیں. یہ جہاد ہو رہا ہے. اللہ اکبر. صحیح کہا. معاشرے کی تشکیل پہ ہم جب بڑھیں گے، جب ہمارے پاس وہ منطق، وہ فلسفہ، اس پر عمل پیرا ہم ہو جائیں جو ہمیں محمد علی محمد نے دیا تھا. بالکل. وہی میں بات کہی تھی کہ اگر ہم اپنے وطن کی بات کریں، اپنے وطن کی طرف جائیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام تو ہے، لیکن اس میں اسلامی والی کوئی وہ چیز نظر نہیں آتی. کہ بات کی بولیاں جو بولی جی بالکل. تو اسی پہ امیر الاسلام ہاشمی کی آپ نے بھی سنی ہوگی علی بھائی، بہت ہی دلچسپ قسم کی غزل، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. دہقاں تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں خوشہ گندم کے جلاؤں. شاہی کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، کنجشک فرومایا کو اب کس سے لڑاؤں. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. ہر داڑھی میں تنکا ہے ہر ایک آنکھ میں شہتیر، ہر داڑھی میں تنکا ہے ہر ایک آنکھ میں شہتیر. مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر، توحید کی تلوار سے خالی ہے نیامیں، اب ذوق کے یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. شاہین کا جہاں آج گرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے. مانا کہ ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور، شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. مرمر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے. کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے، لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. کال لیتے ہیں، بڑی مزے کی ہے، اس کو کمپلیٹ کروں گی اس کے بعد. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس صدر بات کر رہا ہوں. جناب انیس صدر صاحب خوش آمدید. بہت خوبصورت آپ نے آج کا پروگرام رکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ہی شدید ضرورت تھی. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی ابھی کچھ عرصے کے پہلے، اور بہت ہی مجھے اچھی لگی وہ. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں میں کرنا چاہوں گا آپ سے. اس کا نام تھا 100 مسلم سائنٹسٹ، اور یہ تقریباً میں ہی سمجھتا ہوں کہ شاید 50 سال سے زیادہ کی لکھی ہوئی ہے عرصے کی، اور مختلف سائنٹسٹ کے بارے میں دیا تھا. تو جب میں نے پڑھی تو میں نے اپنے دوست سے تذکرہ کیا اس کتاب کا. تو وہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کتاب تو پڑھی ہے 100 مسلم سائنٹسٹ، لیکن آپ بتائیے اس زمانے کی بات ہے جب سائنٹسٹ پیدا ہوئے تھے، تو اتنا عرصہ ہو گیا تقریباً ایک 1400 سال کے نزدیک اب آنے کا ہو گیا ہے. عرصہ 1200 سے نزدیک ہے، تقریباً 1000 سال آپ تصور کر لیں. تو آپ یہ بتائیے اس راستے میں کیوں نہیں کوئی سائنٹسٹ پیدا ہوا. میں نے کہا یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، علماء فکری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اس عرصے میں کیوں نہیں سائنٹسٹ پیدا ہوا. اس کی وجہ جو آپ نے ابھی بہت ہی خوبصورت بات کی، اصل میں ہم لوگ اتنے طبقے بڑھ گئے کہ ہم لوگ ہمارا کوئی وہ پیدا ہی نہیں ہو سکا جو سائنٹسٹ بننا چاہیے تھا، جس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا وہ بن ہی نہیں سکتا. ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کسیٹنے کے ڈر سے ہوتے ہیں. اور جیسے ابھی اتنی اچھی بات کی آپ کے ایران کے بارے میں، حقیقت یہی ہے ایران نے کتنی ترقی کی. میں تو مختلف پروگرام دیکھتا ہوں ایران کے بارے میں، کتنی زبردست انہوں نے وہ ڈیولپ کیا ہے وہاں پہ، اور کتنی ترقی کی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں وہ کس نمبر پہ. لیکن کوئی بھی اسلامی ملک کوئی بھی ہو وہ کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا اس بات کو کہ بھائی ایران کے ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک سمجھیے، کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات پیدا کرتے ہیں جس میں کہ کوئی اچھائی نہ ہو، بس ہر وقت کسی کے ٹانگ لپیٹنے کے ڈرتے رہتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ عالم دین، بہت بڑے عالم دین جب آیت اللہ سستانی کے پاس گئے، بلکہ ڈاکٹر قلب صادق جب گئے تھے آیت اللہ سستانی کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا آپ بتائیے کہ کیا
ہم لوگوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے. تو آج اسلامی نے سب سے پہلے یہ کہا دیکھیے آپ اپنے بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائیں اور اسپیشلسٹ بنوائیں, تاکہ جتنے اعلیٰ تعلیم ہوگی اتنا ہم لوگ مضبوط ہوں گے. اور یہ ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمارے امام بھی یہی چاہتے ہیں. جو ہمارے امام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں ہم لوگ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, اسپیشلائز کریں ہر فیلڈ میں, تاکہ ہم لوگ منوائیں کہ یہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان, ان کو مسلمان کہا جاتا ہے. تو بہت اچھی ایک بات اور آخر میں آپ نے کہی ہے کہ واقعی ہمیں, جیسے کہ ابھی ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کچھ وقت پہلے, بڑا اچھا لگا مجھے یہ. تو ایک جگہ جب مسجد کا مسئلہ بنا کہ بھائی یہاں مسجد بنوائی جائے گی, تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں بنوا رہے ہیں مسجد؟ تو کہنے نہیں اچھا ہے بنوانے ہونے چاہیے, مسجد ہونی چاہیے. تو پھر جب ان کے جو تھا لیڈر تھا جو بھی تھا جس ملک کا یہ واقعہ ہے, تو اس نے کہا میں مسجد اس لیے یہاں پہ بنوا رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب یہ لوگ اپنے جو جوتے اٹھا کے رکھتے ہیں, جب اس میں وہ ترتیب نہیں پیدا کر سکتے تو اپنے مذہب میں کیا ترتیب پیدا کریں گے؟ اور یہ بات اتنی عمدہ تھی کہ میں تو حیران ہو گیا کہ اس نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے کہ ہم لوگ جب جاتے ہیں مسجدوں میں, امام بارگاہ میں, اپنے جوتے تک سنبھال کے نہیں رکھتے, بے ترتیب سے پھینک کے چلے جاتے ہیں, تو ہم لوگ میں کیا ترتیب آئے گی؟ ہم لوگ کس طرح سے آرگنائز ہو سکیں گے؟ ہم لوگ کس طرح متحد ہو سکیں گے؟ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت اچھی بات کی, بہت اچھی گفتگو کی کہ ڈسپلن سے ہی نظر آتا ہے. دوسری قومیں تمام ایک ایک پوائنٹ آپ کا دیکھتی ہیں کہ آپ کی کیا حرکات و سکنات ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. جی پیر مولانا مدد, وعلیکم السلام. صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. ایک ربائی پڑھوں گا آج جی, تو بس ایک دو باتیں کروں گا آپ سے. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جزاک اللہ. اس راز سے واقف ہیں زمانے والے, اس راز سے واقف ہیں زمانے والے, اب تک زندہ ہیں محمد کے گرانے والے. کچھ مٹ گئے کچھ مٹ جائیں گے, کچھ مٹ گئے کچھ مٹ جائیں گے, یا علی یا حسین تیرا نام مٹانے والے. تو موسی بھائی بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مسلمان مجھ سمیت اگر محمد اور آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنا آج ہی شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ وہی ہو جائے گا جو معاشرہ محمد اور آل محمد نے ہمیں دیا ہے. ملک پاکستان کی اگر بات کریں تو وہاں کتنا ظلم ہوا ہے, کوئی بندہ انصاف کی بات تک نہیں کرتا. اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو اس کی زبان کھینچ لی جاتی ہے, اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. جس بندے کے اوپر کچھ بیتی ہو موسی بھائی وہ یہ باتیں کرتا ہے. میرے ساتھ بیتی ہے, میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہمارا معاشرہ جب تک اوپر سے سدھرے گا نہیں تب تک نیچے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ بہت محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ 1400 سال سے بنو عباس بنو امیہ نے جو دین ہم کو دیا ہم وہی لے کے آگے چل رہے ہیں. اگر کسی میں کوئی ہمت پیدا ہوتی ہے, اگر کسی کو کوئی سوال پوچھتا ہے, اگر کوئی کسی سے کوئی آپ کی بات پوچھتا ہے تو وہ فوراً اس پہ الزام لگاتے ہیں, نہیں آپ شیعہ کے پاس گئے تھے, آپ وہاں گئے تھے, آپ وہاں گئے تھے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. اسلامی معاشرہ بہت مشکل سے وجود میں آئے گا موسی بھائی کہ اگر ہر بندہ مجھ سمیت آپ سمیت جو بھی میری بہن بھائی چھوٹا بڑا ادب کے ساتھ ایک ہی طریقہ کار ہے, وہ محمد اور آل محمد ہے. قرآن اور حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے, قرآن کا مطالعہ. کیا بات علامہ صاحب کو پاک پروردگار موسی بھائی زندگی دے رات کی جو انہوں نے قرآن کے حوالے سے, میرے ایک اہل سنت بزرگان بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ عالم بھی ہے, میں نے ان کو ساتھ بٹھا کے کہا کہ یہ پروگرام دیکھو, اور بعد میں مجھے انہوں نے فون کیا اور کہتے ہیں کہ یہ جو عبدی صاحب نے جو بات بتائی ہے کہ یہ 110% وہ آیت کس کے لیے آئی ہے, وہ خلافت کے بارے میں اس کی تفسیر ہی بتا رہے تھے. کاش کہ یہ مسلمان لوگ سمجھ جائیں قرآن کو کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے, ہمیں کس چیز پر عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, کس چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں, سوچیں گے نہیں, اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے, کسی سے پوچھیں گے نہیں, تو کیا وہ شبینے میں قرآن پاک پڑھ لیا بس
پڑھ لیا ختم، تراویح کے بعد ختم ہو گیا سب کچھ، یہ بات نہیں ہے. اللہ پاک علامہ صاحب کو توفیق عطا فرمائے. بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے محمد اور آل محمد کا. وہاں عمل کرنے سے آپ کی ہمت بھی بڑھتی ہے، آپ کی طاقت بھی بڑھتی ہے. آپ حق کی آواز اس طرح بلند کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سر کے اوپر میرے حسین کا سایہ ہے. تو یقین مانے کہ آپ کامیاب ہوں گے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. اگر عمل کریں گے تو سب کچھ آپ کے ساتھ ہے. وہی آپ کی نمازیں، وہی آپ کے روزے، وہی آپ کی زکاتیں، سب کچھ اس میں آ جائے گا. اگر محمد اور آل محمد کو چھوڑ دیا تو یقین مانے کہ اللہ بھی آپ کو چھوڑ دے گا. یہ حقیقت بات ہے. بس اپنی اپنی منزل ہے، وہ منزل طے کرتے جائیے. اپنے آپ کو درست کیجیے. میں اپنے آپ کو درست کروں گا، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو درست کروں گا، تو پھر میں باہر جا کے معاشرے کو بتاؤں گا کہ بھائی میں درست ہوں، میں کس پہ عمل کر رہا ہوں اور کیسا معاشرہ ہے. یہی معاشرہ ہونا چاہیے. اور ایک دعا ہے ملک پاکستان کے لیے کہ پاک پروردگار اس دھرتی کی حفاظت فرمائے، اس دھرتی کے غریب لوگوں، غیور لوگوں کی حفاظت فرمائے. جتنے بھی ظالمین ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہے جو حکومت میں ہے، جو حکومت سے باہر ہے، وہ بھی خدا ان کو نیست و نابود کرے، اور محمد اور آل محمد کا وہ دین اسی طرح قائم و دائم ہوئے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. یا علی مدد. بالکل جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہوئی، بہت احسن انداز میں جو ہے وہ مختلف ہمارے کالرز نے اس کے اندر ہمارے پروگرام میں آج شمولیت اختیار کی. اور بالکل اب چونکہ ٹائم ختم ہونے پر ہے تو اس کو سمرائز کر دیں پورا کہ ایک سوال چھوڑتا ہوا جاؤں گا اپنے ناظرین کے لیے ان کی خدمت میں کہ اسلام کا سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو مذہب مجموعی طور پر اسلام ہے. پہلے کالر لے لیتے ہیں. جی کالر لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. آپ کی علی مسلم بھائی السلام علیکم. جی فوزیہ بہن فرمائیے. بھائی میں نے نا آل سعود کے بارے میں یہ پوچھنا تھا. یہ جو انہوں نے شہید باقر شیخ نمر کو شہید کیا، ان کے بارے میں انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ انہوں نے نا حضرت عمر، حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر صدیق کو جو اسپیچ کی اس میں گستاخانہ گالیاں نکالی ہیں. بھائی یہ ان کا ایک نیا پراپوگنڈا ہے یا یہ سچ ہے؟ بھائی اس کے بارے میں بتائیں. جی بہت شکریہ فوزی آپ کا. آپ کے سوالات سے کافی جو ہے باقی لوگوں کو بھی جو ہے ظاہر ہے بالکل ان کے پاس اور کوئی بہانہ نہیں ہے. جب کسی کرسچن کو مارنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں توہین رسالت کی ہے. جب کسی شیعہ کو پکڑنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی خلفاء کی شان میں گستاخی کی ہے. کہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. بہرحال اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے اور ایک سوال جو ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے چھوڑتے ہوئے جائیں گے کہ اسلام کا مطلب سلامتی سے ہے. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. تو پھر ہم نگاہ ڈالتے ہیں اپنی تمام ملکوں کی طرف، تمام جو ہے وہ جہاں بھی جو اسلامی جمہوریہ کے نام سے ملک قائم ہے، ان کے اندر یہ ظلم، جبر، ناانصافی، قتل و غارت گری، یہ تمام کیوں ہے؟ ہم نے اس کے اوپر سوچنا ہوگا کہ جب ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس کا نام ہی اسلام ہے، سراسر سلامتی، تو پھر یہ ہماری زمینوں کے اوپر ہم ایک دوسرے کے گلے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شر سے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ کیوں ظلم ہے؟ کیوں جبر ہے؟ کیوں فساد ہے؟ کیوں لوٹ مار ہے؟ کیوں کرپشن ہے؟ کیوں چوری چکاری ہے؟ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں ہم مردار جانوروں کا کھانا لوگوں کو کھلائے دے رہے ہیں حلال کہہ کے؟ نہ جانے کیا کیا ہر چیز میں ملاوٹ کیوں ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہم نے اس کو جو ہے وہ سوچنا ہوگا کہ آخر یہ ایسا معاشرہ کیوں ہے، جبکہ ہمارا دین سراسر سلامتی والا ہے. ہمارے دین کے اندر پوری اس کی ویلیوز ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ اس کے نصاب موجود ہیں. پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو ہم نے غور کرنا ہوگا اور اپنی تاریخ کو دیکھنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کے اوراق پلٹنے ہوں گے کہ پیچھے یہ کہاں سے پرابلم شروع ہوئی ہے اور اس کا نقطۂ آغاز کیا تھا. وہاں سے جو بھی انڈیویجول طور پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اجتماعی طور پہ بھی ہوتی ہے. سب سے پہلے انفرادی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جب لوگ انفرادی طور پر خود صحیح ہونا شروع ہوں گے تو مجموعی طور پر تبدیلی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. تو ہم نے سب سے پہلے ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پر اس چیز کو مطالعہ کرنا ہوگا، ورنہ پھر اس میں رہیں خوش رہیں. روز میں آپ کو خبریں سناتا ہوں، آپ مجھے خبریں سنائیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بالکل اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس ہم سب کو کرنا ہوگا. وہ آنکھیں بند کر کے جو کہا اس پر یقین کر لے، جو سنا اس پر یقین کرنے والی بات نہیں رہی ہے. اسی کی وجہ سے آج مسلمان اس زبوں حالی کا شکار ہے. اسی کی وجہ سے یہ قتل و غارت جو ہے ہر طرف ہمارے درمیان میں پھیلا ہے، اور ہمارا امیج اس قدر برا ہو چکا ہے غیر مسلموں کے سامنے کہ آج ہم سر اٹھا کر باہر نہیں نکل سکتے. ہم اس رسول کی امت ہے جس کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا، اور آج ہم شرمندہ ہیں اتنے باہر نکلتے وقت کہ ہم آپس میں، یہ نہیں کہ ہمیں کسی اور کی وجہ سے، آپس میں ہی تفرقے کی وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچے ہیں.
یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم سب کو اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. غور کیجئے اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داری اپنی ذمہ داری کو قبول کیجئے اور انفرادی حیثیت سے شروع کریں اور انشاءاللہ اجتماعی طور پر معاشرہ جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا, ایک مسلم معاشرہ بہترین ہو جائے گا. جی ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک مجھے اور علی بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.